عمران ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ سیاستدان جو ہیں وہ تو اس قابل نہیں ہیں کہ وہ صحافیوں کی زندگی کے لیے خطرات بنے. ملزم جس کا آپ سب کو پتہ ہے ملزم کون ہے. وہ مالک صاحب نے ایک ملزم کا نام لیا ہے, ٹھیک ہے وہ بھی ہوگا, اس کا نام ایف سے شروع ہوتا ہے. میرا خیال ہے ملزم کا نام تو بی سے شروع ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے. آنے سے پہلے ایک اور سیمینار تھا اسی حوالے سے, وہاں پہ جب میں موجود تھا اور وہاں پہ بات چیت ہوئی تو وہاں پہ مجھے جب میں اپنی تقریر کر کے میں نیچے آیا اور میں بیٹھا سامنے آ کے, تو ایک ڈپلومیٹ جو ہے وہ میرے پاس آیا. تو میں نے کیونکہ اپنی تقریر میں ارشد شریف شہید کا ذکر کیا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کریں. کہتا ہے نو آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک ٹو یو ان اے کارنر. تو میں چلا گیا اس کے ساتھ کونے میں. تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے خود کانٹیکٹ کر کے, ابھی ارشد شریف جب پاکستان میں تھے تو میں نے ان کو کانٹیکٹ کر کے کہا کہ بھائی آپ کے لیے بڑے خطرات ہیں, بڑے مقدمے درج ہو رہے ہیں, تو آپ کوئی اپنا بندوبست کریں, میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیتا ہوں, آپ کا ہم ارجنٹلی کو ویزے کا بندوبست کر دیتے ہیں. تو ارشد شریف نے کہا کہ ہاں آپ صحیح کہتے ہیں, لیکن ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا جانے کا. تو یہ بات میں یہاں پہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی ہمارے دوست بیٹھے ہوئے تھے, عامر متین اور مالک صاحب بھی, تو انہوں نے بھی, وہاں پہ میں بھی موجود تھا, انہوں نے بھی اس کو مشورہ دیا تھا, کاشف عباسی نے بھی مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنے ویزے وغیرہ لگوا لیں. لیکن اس نے کہا کہ نہیں, میں نے پاکستان سے نہیں جانا, میں ادھر ہی لڑوں گا. لیکن پھر حالات اس طرح کے بنائے گئے کہ ارشد شریف فار دا ٹائم بینگ کچھ عرصے کے لیے اس کو کہا گیا کہ آپ منظر سے ہٹ جائیں. تو ابھی جو ادھر شروع میں جو بات ہوئی تھی نا کہ جی وہ کچھ لوگوں نے اس کی ٹرولنگ کی تھی, تو تھوڑے دن کے لیے تو بہت سے لوگ جاتے ہیں. ہم اس چیز کے عینی شاہد ہیں کہ وہ کچھ عرصے کے لیے بہت شدید اصرار پہ تھوڑے عرصے کے لیے کچھ دن کے لیے اس کو کہا گیا تھا کہ آپ منظر سے ہٹ جائیں. اور ابھی یہ 1.5-2 گھنٹے پہلے ایک ڈپلومیٹ جو ہیں ویسٹرن ڈپلومیٹ, وہ بھی مجھے یہی بتا رہے تھے. تو میں نے اس کو کہا کہ ہاں آپ صحیح کہتے ہیں, ہمارے ساتھ بھی اس کی یہی بات ہوئی تھی, وہ پاکستان سے نہیں جانا چاہ رہا تھا, لیکن پھر اس کو کہا گیا کہ حکمت کا مظاہرہ کرو, تھوڑے دن کے لیے چلے جاؤ. تو یہاں پہ بڑی بات ہوئی ہے جی, میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. ادھر ایک حکمت عملی بنانے کی بات ہوئی ہے کہ اسٹریٹجی کیسے بنائی جائے کہ ارشد شریف کو انصاف کیسے دیا جائے. یہاں پہ عمران ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ سیاستدان جو ہیں وہ تو اس قابل نہیں ہیں کہ وہ صحافیوں کی زندگی کے لیے خطرات بنے, لیکن وہ کبھی کبھی سہولت کار بن جاتے ہیں. تو سیاستدان جو ہے اس میں واقعی جرت تو نہیں ہوتی, لیکن وہ اپنی کمزوری اور بزدلی کی وجہ سے سہولت کار ضرور بن جاتا ہے. تو اس کو سہولت کار نہیں بننا چاہیے. ہمارے یہاں پہ ایک دوست نے بھی بات کی, سلیم صابری صاحب نے, کہ انہوں نے بہت سے نام لیے, بہت سے صحافیوں کے نام لیے کہ اگر ان کے مقدمہ قتل یا ان کی شہادت کی تحقیقات کی جاتی, اس میں ہم اگر اپنی اتحاد کا مظاہرہ کرتے تو شاید ارشد شریف کو بھی شہید نہ کیا جاتا. اس حوالے سے بھی میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. جب 2016-17 میں ارشد شریف شہید نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی, اور ان کے وکیل تھے شبیر صاحب, شاید ان کا نام تھا. تو انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی کہ جی جو حامد میر پہ جو اٹیک ہوا تھا تو اس کی جو انکوائری رپورٹ ہے وہ پیش کی جائے. اچھا, اب میں نے جب وہ اخبار میں خبر پڑھی تو عامر متین کے گھر میں ارشد شریف کو ملا. میں نے اس کو کہا یار آپ نے پٹیشن دائر کیا؟ کہتے ہیں ہاں جی کی ہے. تو اب میں نے اس کو پوچھا یار خیریت ہے, آپ نے کیوں پٹیشن دائر؟ اس نے کہا جی کسی بھی کمیشن کا پتہ ہی نہیں چلتا, رپورٹ ہی نہیں آتی, تو کم از کم ایک یہ کمیشن ہے, اس میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ اس کو ہیڈ کر رہا تھا, اس کی سربراہی کر رہا تھا اس کمیشن کی, تو یہ رپورٹ تو آنی چاہیے نا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب میں نے اس وقت سوچا, معذرت سے یہاں پہ ہمارے
پی ایف یو جی کی لیڈرشپ بھی موجود ہے. میں نے سوچا یار یہ کام تو پی ایف یو جی کو کرنا چاہیے تھا, یہ ارشد شریف کر رہا ہے. لیکن شکر ہے کہ آج ارشد شریف کے معاملے پہ پی ایف یو جے خاموش نہیں ہے. اور ایک بات میں آپ کو میں اس میں بہت کلیئر ہوں, بڑی میں کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں. آپ جتنی مرضی یونٹی کا مظاہرہ کر لیں, آپ یو این کو خط لکھ دیں, آپ جا کے حکومت وقت کے ساتھ سارے اکٹھے ہو کے چلے جائیں, جتنا مرضی پریشر ڈال لیں, بات وہی ہے. 100 باتوں کی ایک ہی بات ہے بھائی, ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟ تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسا راستہ ہے کہ ایف آئی آر بھی درج نہیں ہو رہی, اور جو حال ہے اس وقت عدالتوں کا وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور جن پر شک کیا جاتا ہے, ارشد شریف شہید کی والدہ نے جن لوگوں کو نامینیٹ کیا ہے ان کا بھی آپ کو پتا ہے, تو کیا ہمیں انصاف مل سکتا ہے؟ ایک سوال ہے. بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ انصاف نہیں مل سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو انصاف مل سکتا ہے. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ کو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان سے انصاف نہیں مل رہا, ہائی کورٹ سے انصاف نہیں مل رہا, اور ارشد شریف شہید کی فیملی جو ہے اس کو لوئر کورٹ میں جا کے تاریخ پہ تاریخ میں ان کو وہاں پہ پیش ہونا پڑتا ہے, اور سب کو پتا ہے کہ وہاں سے تو انصاف نہیں ملے گا. تو ہم نے اور آپ نے کرنا کیا ہے؟ بڑا سمپل ہے. آپ نے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے اور دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں, آپ نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, پاکستان بار کونسل, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان, رپورٹرز وداؤٹ بارڈر, کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ اور فری پریس ان لمیٹڈ, ان سب کے ساتھ مل کے ایک میٹنگ کرنی ہے. یہ اس لیے میں نے نام لیے ہیں کہ جو دی ہیگ میں جو پیپلز ٹریبیونل بنایا گیا ہے, جو دنیا کے مشہور صحافیوں کے قتل کے مقدمات کی سماعت کر رہا ہے, اس پیپلز ٹریبیونل کو بنانے میں آر ایس ایف, رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز, سی پی جے اور فری پریس ان لمیٹڈ, ان 3 تنظیموں نے ان کو اکٹھا کیا. اور ان 3 تنظیموں کے ساتھ اگر آپ کا رابطہ نہیں ہے تو میں آپ کا رابطہ کروا دیتا ہوں. میں خود پچھلے سال دی ہیگ میں مجھے بھی بلایا گیا تھا, میں بھی وہاں پہ گیا تھا, اور میں نے بھی وہاں پہ بات کی تھی. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ نے پیپلز ٹریبیونل بنانا ہے, آپ کے پاس بہت بڑے بڑے لائرز ہیں, آپ کے پاس بہت بڑے بڑے ججز ہیں, لیکن اس میں ہوگا کیا کہ اس کو بالکل اسی طریقے سے چلانا ہے جیسے کہ ایک پراپر کورٹ چلتی ہے. اور اس میں آپ اپنا جو پرائم سسپیکٹ ہے, ملزم, جس کا آپ سب کو پتا ہے ملزم کون ہے, وہ مالک صاحب نے ایک ملزم کا نام لیا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ہوگا, اس کا نام ایف سے شروع ہوتا ہے, میرا خیال ہے ملزم کا نام تو بی سے شروع ہوتا ہے, تو ٹھیک ہے, دونوں کو ہم ملزم سمجھ لیتے ہیں. تو جتنے بھی ملزمان ہیں ان ملزمان کو باقاعدہ ہم سمن بھیجیں گے. پیپلز ٹریبیونل کی طرف سے ان کو خط لکھا جائے گا کہ اتنے فلاں دن اتنے بجے فلاں جگہ پہ ہماری سماعت ہوگی, ہماری پروسیڈنگ ہوگی, آپ آئیں اور اپنا موقف دیں. اگر وہ نہیں آتے تو اپنا وکیل بھیج دیں, اگر وکیل نہیں آتا اس کا مطلب ہے گلٹی. تو جس طرح جو رسل کورٹ کا فیصلہ تھا, جو پیپلز ٹریبیونل تھا, اس کے فیصلے کی بنیاد پہ امریکہ جیسی ایک سپر پاور ویتنام سے اپنی فوج نکالنے پہ مجبور ہوئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان میں پیپلز ٹریبیونل بنا دیں اور ارشد شریف شہید کا جو کیس ہے اس کو پراپر طریقے سے وہاں پہ آپ چلائیں, تو اس کے بعد نہ صرف ارشد شریف کو انصاف ملے گا بلکہ اس کے بعد سلیم شہزاد کو بھی انصاف ملے گا, موسیٰ خان خیل کو بھی انصاف ملے گا, اور حیات اللہ خان سمیت ان 160 میڈیا ورکرز کو بھی انصاف ملے گا کہ جن کو آج تک انصاف نہیں ملا, جس کا ذکر افضل بٹ صاحب یہاں بار بار کر رہے تھے. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, اس کے لیے کسی حکومت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی یونائٹڈ نیشنز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کام آپ کر سکتے ہیں, ہم حاضر ہیں آپ کا یہ کام کرنے کے لیے, لیکن اس کے لیے آپ کو صرف تھوڑی سی جرأت اور تھوڑی سی بہادری کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ.